عام طور سے اس واقعے کا جس انداز میں بیان ہوتا ہے تو نہ تو وہاں پہ قرآن کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ تو پیغمبرانہ تعلیمات کا چرچا ہوتا ہے، اور اس پورے واقعے کو اور مہینے کو شیعہ ذاکرین اور سنی مقررین نے ہائی جیک کر لیا۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ کسی قوم کے پاس ایک ایسا رہبر ہو جو خدا کی رہنمائی میں رہبری کرتا ہو، آنے والے ایام اور آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے خبر کر دے، اس کے باوجود اس کو ماننے والی قوم بربادی اور ذلت کا شکار ہو گیا۔ وہ واقعہ جسے آپ 10 محرم کا واقعہ کہتے ہیں، یہ واقعہ وہیں سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے شروع ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور بلوائی مسلمانوں نے آپ کے اوپر تلوار سے اور نیزے سے حملہ کر کر آپ کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں 10,000 مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید کر دیے گئے۔ اسی واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان وہ گروپ اور وہ فرقہ پیدا ہوا جسے آپ خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان حضرت حسین کا چرچا تو کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن کا مسلمانوں کے یہاں کوئی بھی چرچا موجود نہیں۔ مشہور شعر ہے، آپ تمام لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ اسلام تو زندہ ہوا قرآن کے بعد، اور اسلام زندہ رہے گا قرآن کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر خلافت معاویہ بن ابی سفیان کا حق تھا تو وہ ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ تمام جھگڑے اور نزاع اپنی طرف، لیکن تاریخی ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان نواسہ رسول کا احترام اب بھی باقی تھا۔ واقعہ کربلا میں جنگ سے پہلے جب نماز ہوتی تھی تو امامت خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بھدا داغ ہے کہ رسول کے بعد نواسہ رسول کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کو امن و سکون کے 20-30 سال آج تک حاصل نہیں ہوئے تاکہ مسلمان اپنا داخلی تعمیر و ترقی کا کام کر سکیں۔ یہی ہے محرم کا سبق کہ ہر حال میں اپنے آپ کو سیاسی نزاع سے بچانا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو پولیٹیکل موومنٹ سے دور رکھیے۔ مسلمانوں کی آگے کی ترقی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پولیٹیکل کنفرنٹیشن اور سیاسی نزاع سے پوری طرح دور کر لیں۔ حاضرین، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ مسلمانوں کے درمیان ایک مشہور ترین واقعے کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ صرف محرم کے مہینے کی بات نہیں ہے بلکہ پوری اسلامی تاریخ پر یہ واقعہ چھایا ہوا ہے۔ عام طور سے اس واقعے کا جس انداز میں بیان ہوتا ہے تو نہ تو وہاں پہ قرآن کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ تو پیغمبرانہ تعلیمات کا چرچا ہوتا ہے، اور اس پورے واقعے اور مہینے کو شیعہ ذاکرین اور سنی مقررین نے ہائی جیک کر لیا، اور اس پورے واقعے میں پرووکیشن، اشتعال، افسانہ کو ایڈ کر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ دب جاتی ہے، اور پھر جو کسی واقعے سے ایک انسان سبق لے سکتا ہے وہ سبق لینے سے بھی قاصر رہ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات دی تھیں ان میں سے 2 تعلیمات بہت زیادہ اہم تھیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ دراصل پیشن گوئی کر دی تھی، پریڈکشن کر دی تھی کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ کسی قوم کے پاس ایک ایسا رہبر ہو جو خدا کی رہنمائی میں رہبری کرتا ہو، آنے والے ایام اور آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے خبر کر دے، اس کے باوجود اس کو ماننے والی قوم بربادی اور ذلت کا شکار ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے جو 2 تعلیمات دی تھیں ان میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو حجۃ الوداع کے موقع سے سختی سے منع کیا تھا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کے خلاف کبھی تلوار مت اٹھانا۔ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمع تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ استنصت الناس، کہ لوگوں کو چپ کراؤ، اور پھر لوگوں سے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ لا ترجعوا بعدی کفار، میرے بعد تم کفار مت ہو جانا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو کی جان لینے لگو۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلد بعد
پیغمبر کی اس تعلیمات کے برخلاف ایک صورت پیش آئی۔ پیغمبر اسلام کی دوسری جو اہم ترین تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو بعد کے زمانے میں تمہارے رولر سیکشن میں، تمہارے عمرا میں، تمہارے خلفاء میں، تمہارے سلطانوں کے درمیان جو لوگ پیدا ہوں گے یہ لوگ دراصل گمراہ لوگ پیدا ہوں گے، جو رولرز ہوں گے یہ گمراہ پیدا ہوں گے۔ حدیث کی کتابوں میں جو فتنے کے ابواب ہیں ان میں کثرت سے یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو بعد کے زمانے میں بگڑے ہوئے رولرز سے ٹکرانے سے روک دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا صاف صاف کہ میرے بعد ایسے رولرز کھڑے ہوں گے جو دیکھنے میں انسان ہوں گے لیکن ان کے اندر شیطان کا دل ہوگا۔ حضرت حذیفہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر ہم ایسے زمانے کو پائیں تو ہم کیا کریں گے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سننا اور اطاعت کرنا، اگر تمہارے امیر تمہارے مال کو لے لیں، تمہاری پیٹھ پر مارے، تب بھی سنو اور اطاعت کرو۔ اس مضمون کی کثرت سے روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ واضح انداز میں آپ دیکھیے کہ کتنا سخت لہجے میں پیغمبر اسلام نے آنے والے دن سے متنبہ کیا تھا اور روک دیا تھا کہ تمہیں رولر سے ٹکراؤ نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو پولیٹیکل کنٹروورسی سے بچا کر رکھنا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پیغمبر اسلام کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ مسلمانوں میں بہت جلد پولیٹیکل کنٹروورسی ابھر کر سامنے آئی۔ وہ واقعہ جسے آپ 10 محرم کا واقعہ کہتے ہیں، یہ واقعہ وہیں سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دراصل تیسرے خلیفہ راشد تھے اور یہ پہلے اموی خلیفہ تھے۔ عرب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان خاندانی جھگڑے ایک زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ جب ہاشمیوں میں پیغمبر کی بعثت ہوئی تو ہاشمیوں میں تو ایک آدھ لوگ مخالف ہوئے، لیکن عام طور سے بنو امیہ کے لوگ مخالف ہو گئے۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلام چاروں طرف پھر پھیل گیا تو اموی خاندان کے لوگ اور قبائل کے لوگ بھی عام طور سے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ظاہر رقابت اور دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ باقی تھی۔ اب ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلافت کر رہے تھے، ایک شاندار خلافت کر رہے تھے، 10 سال کم و بیش 10 سال آپ کی حکومت رہی تھی۔ 24 ہجری میں آپ کی خلافت شروع ہوئی تھی اور 35 ہجری میں ختم ہوئی تھی۔ آپ کے آخری زمانے سے ہی سیاسی اصلاح کے نام پر ایک انتشار پھیل گیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان کی حکومت میں اصلاح کے نام پر چیمگوئیاں شروع کی، حتیٰ کہ لوگوں نے اقدام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے پوری طرح یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیم پر ہی عمل کیا، اور بالآخر بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ اور مدینہ کے جانثار مسلمان موجود تھے کہ بس حضرت عثمان کے اشارہ کرنے بھر باقی تھا کہ وہ مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو قسم دلا دلا کر روک دیا اور کہا کہ ہمیں اپنے بھائیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور بلوائی مسلمانوں نے آپ کے اوپر تلوار سے اور نیزے سے حملہ کر کر آپ کو شہید کر دیا، لیکن حضرت عثمان نے کوئی بھی آفینس نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے پوری اسلامی تاریخ میں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل سیٹ کر دیا کہ کس طرح پیغمبرانہ تعلیم پر عمل کیا جاتا ہے۔ اصل اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دوسروں کی طرف سے جارحیت اور آفینس ہو تو اپنی طرف سے کبھی بھی آفینس اور جارحیت نہیں کرنا۔ یہ اسلامی تعلیم ایک بنیادی تعلیم ہے کہ جب بھی پولیٹیکل کنٹروورسی پیدا ہو یا کوئی بھی نزاع پیدا ہو جائے تو اپنی طرف سے اقدام نہیں کرنا لڑائی بڑھائی کا، اور اگر اب دوسری طرف سے آفینس ہو رہا ہے، جارحیت ہو رہا ہے، تو تعلیم کیا ہے؟ اگر یہ آفینس خود مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اور اگر یہ کفار و مشرکین کی طرف سے ہے تو پھر ضروری چیزوں اور ضروری شرائط کا دھیان رکھتے ہوئے اس کا ڈیفنس کیا جائے گا۔ یہ پیغمبرانہ تعلیم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دراصل اسی تعلیم پر عمل کیا اور پیغمبر کی تعلیم کو اسٹیبلش کر دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاملہ تھما نہیں۔ اب مسلمانوں میں 2 گروپ پیدا ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں نے یہ کہا
کہ یہ دراصل پورا کا پورا معاملہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی سے شروع ہوئی، اور یہ شروع کیا ہوئی کہ ہمیں حکومت اور سیاست میں اصلاح کرنا۔ پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیاست کے نام پر یہ آواز اٹھی، اور اب خون عثمان کے نام پر آپس میں جھگڑے اور فساد کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو صدیوں تک مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کی تاریخ پہ چھایا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد مسلمانوں میں دو گروپ پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی، ایک طبقے نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس کا کہنا تھا کہ پہلے ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ نہیں، پہلے ہم حکومت کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو انتشار ہے اور یہ جو کیوس ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، اور پھر آپس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے میں پہلا جھنڈا جس نے اٹھایا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور پھر بہت سارے بڑے بڑے لوگ مثلا زبیر بن عوام اور طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ جیسے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کہا جاتا کہ 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 20,000 لوگ شامل ہو گئے، اور پھر وہ جنگ ہوئی جسے تاریخ اسلام میں جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 10,000 مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید کر دیے گئے، اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن زبیر جیسے بھی بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے اور خود مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کر دیے گئے۔ اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیت جاتے ہیں۔ جب جیت ہو جاتی تو اس کے بعد اس مسئلے کا جھنڈا حضرت امیر معاویہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی طرف سے مطالبہ قصاص کا تھا، حضرت علی کی طرف سے مطالبہ بیعت کا تھا۔ حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ نہیں، جب تک خون عثمان کا ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم کوئی بیعت نہیں کریں گے، پہلے آپ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھیے، ہم ساتھ ہوں گے۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ نہیں، پہلے حکومت کو اسٹیبلش کرو، اور لوگوں نے بیعت کر لیا، تم بھی بیعت کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت امیر معاویہ شام جیسے علاقے کے والی اور گورنر تھے۔ اب دونوں کے درمیان وہ جنگ ہوئی جسے ہم جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کر دیے گئے۔ تو یہ ٹوٹل کل ملا کر کم و بیش 1,00,000 مسلمان ان دو جنگوں میں خود مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں کو نکال کر سبق لینا چاہیے کہ آئندہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار سیاست کے نام پر، خلافت کے نام پر، امیری کے نام پر نہ ہو، بلکہ مسلمانوں میں ایسے لوگ کھڑے ہوں، ایسے لوگ پیدا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا ماڈل سیٹ کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، سب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی مثالیں ملتی ہیں، اور پھر وہ اپنی بہادری کا جھنڈا کھڑا کرتا، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر لگاتار ہوتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ تھما، لیکن معاملہ ایسے نہیں تھما، بلکہ اس طرح تھما کہ اس کے بعد اعتماد بھی چکنا چور ہو گیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب جنگ ختم ہو گئی، آپس میں کسی طرح صلح ہو گئی۔ اس واقعے کو بیان کرنا بھی بہت ہی زیادہ دل شکنی کی بات ہوتی۔ میں اس واقعے کو چھوڑتا ہوں کہ کس طرح صلح کا وہ پورا کا پورا واقعہ ہوا، لیکن جو صلح کا پورا واقعہ ہوا، اسی واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان وہ گروپ اور وہ فرقہ پیدا ہوا جسے آپ خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ان خوارجی نے ایک ساتھ حضرت علی، معاویہ اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں کو قابل گردن زدنی قرار دیا، اور پھر انہی میں کا ایک فرد بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ اب یہ معاملہ اب آگے اور بڑھا۔ اس کے بعد خلافت کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دوبارہ ایک بہت بڑی مثال اور ایک بہت بڑا نمونہ مسلمانوں کو کے یہاں موجود ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان حضرت حسین کا چرچا تو کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن کا مسلمانوں کے یہاں کوئی بھی چرچا موجود نہیں۔ آپ سن لیجئے، اٹھا لیجئے، آج تو موجودہ زمانہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کھنگال لیجئے، سنیوں کی بھی تقریریں سنیے، شیعوں کی بھی تقریر سنیے، کہیں بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کوئی چرچا نہیں۔ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو ماڈل ہے، اس ماڈل سے انہیں اپنے سیاسی جذبات کے لیے غذا نہیں ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو ماڈل ہے، اس میں اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو ماڈل ہے، اس میں اپنے پولیٹیکل کریج اور حوصلے اور خواہشات کو دبا کر امت کی خاطر اور امت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟
سب کو اپنی پڑی ہے، سب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا واقعہ اٹھائیں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی سیاسی حوصلہ مندی کے لیے کوئی نہ کوئی غذا مل جائے۔ بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے اور شعراء نے ایسے ایسے اشعار کہیں کہ قرآن و حدیث ایک طرف، یہ ایک واقعہ ایک طرف۔ مشہور شعر ہے، آپ تمام لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ کون مسلمان ہے جو اس شعر کو نہیں جانتا ہوگا؟ لیکن اب سوچئے کہ کون مسلمان ہے، کتنے مسلمان ہیں جو اس شعر پر انگلی اٹھاتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو زندہ ہوا قرآن کے بعد، اور اسلام زندہ رہے گا قرآن کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم قرآن اور نبی کی سنتوں کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ جب محفوظ ہے تو اسلام زندہ، اور قیامت تک اسلام کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے درمیان واقعات ہوں گے، مسلمانوں کے واقعات سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قرآن خدا کی کتاب ہے تو اسلام زندہ تھا، اور اسلام زندہ قیامت تک رہے گا۔ اور دراصل اسلام تو زندہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہوا، اس وقت سے زندہ ہے اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا خطرہ کبھی اسلام کو اور خدا کے دین کو نہیں ہوا، خطرہ اگر ہوا تو مسلم گروہ کو ہوا تھا۔ اب اس واقعے پر مختصراً روشنی میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت حسن کے ہاتھ پر کہا جاتا ہے ایک بڑی جماعت، بڑی گروپ نے بیعت کر لیا، اور یہ تمام لوگوں نے، ان تمام لوگوں میں ایک بڑی تعداد وہ لوگ تھی جو خود ان کے والد کے ہاتھ پر بھی بیعت کر چکی تھی، اور یہ تمام لوگ مرنے اور مارنے کو پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف جب حضرت امیر معاویہ کو اس بات کی خبر ملی تو وہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور پھر کوفہ کی طرف پہنچتے ہیں تاکہ حضرت حسن کے ہاتھ پر ہونے والی بیعت کو روک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ 40,000 یا 60,000 کا لشکر تھا، اور تقریباً اتنے ہی کا لشکر امیر معاویہ کے پاس بھی تھا۔ دونوں ایک مقام پر رکتے ہیں اور پھر آمنا سامنا ہوتا۔ اس وقت امیر معاویہ حضرت حسن سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بہتر یہ ہے کہ تم صلح کر لو تاکہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، تاکہ امن و امان قائم ہو جائے، اسی میں بہتری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ یہ بیعت بہت آسان نہیں تھا۔ آج جتنا آسانی سے میں سنا دے رہا ہوں، آپ جتنے آسانی سے سن رہے ہیں، یہ اتنا ہی آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی حضرت حسن نے بیعت کیا، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، جو سیاسی حوصلہ مند لوگ تھے، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر مرنے اور مارنے کو ایکسپٹ کر لیا تھا، ان تمام لوگوں نے اب آپ کے خلاف مورچہ بندی کر دی، آپ کے بدن کو نوچا، آپ کے کپڑوں کو نوچا، آپ کو کافر کہا، آپ کو مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا کہا، اور جو منہ میں آیا وہ سب کچھ کہا۔ لیکن حضرت حسن ایک انچ میں نہیں ہلے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بیعت کر لیا ہے۔ اور وہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا کہ اگر خلافت معاویہ بن ابی سفیان کا حق تھا تو وہ ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے امت کی جان و مال کی حفاظت کا احساس اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں خلافت اور حکومت کو حاصل کروں، اور وہ پیچھے ہو گئے۔ اس صلح اور اس کمپرمائز کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 20 سال تک مسلم حکومت میں بالکل امن و سکون قائم ہو گیا۔ امیر معاویہ نے پھر کام کرنا شروع کیا، اور پھر اسلام کا ایکسپینشن، اسلام کی سرحدوں کا ایکسپینشن شروع ہوا۔ اس کو آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اب معاویہ بن ابی سفیان کی ڈیتھ ہوئی۔ ڈیتھ سے پہلے انہوں نے ایک غلطی کر دی، بلا شبہ یہ غلطی تھی، لیکن اس غلطی پر بھی، اس غلطی کی تشریح پر میں نہیں جا رہا ہوں، بس اتنا یہ کہ یہ غلطی تھی کیوں؟ کیونکہ روایتوں سے یہ معلوم ہے کہ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اسی وقت امیر معاویہ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میرے بعد اب یہ موقع ہوا تو حسین کے ہاتھ میں خلافت جائے گی، میں اپنی اولاد میں خلافت کو منتقل نہیں کروں گا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے ایسا نہیں کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو خلیفہ کے لیے، یعنی امیر کے لیے، اور پوری مسلم سلطنت کے حاکم کے طور پر نامزد کر دیا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ صحابہ میں بھی دو بڑا گروپ ہو گیا۔ ایک بڑا گروپ خاموش تھا، اور اس نے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ تمام لوگ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لو، اسی میں امت کے لیے خیر ہے۔ روایتوں سے یہی معلوم ہوتا، اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے روکنا چاہا ان لوگوں کو جو معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف اور یزید کے بیعت کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ لیکن دو لوگ
اس معاملے میں نہیں تھمے. ایک عبداللہ بن زبیر اور دوسرا حضرت حسین بن علی، ان لوگوں نے اب مورچہ سنبھالا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ اور مدینہ کی حکومت مل گئی، دوسری طرف حضرت حسین نکلے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ ہونے دیا جائے. اب یہاں سے یہی وہ واقعہ ہے جو 10 محرم کے نام پر یاد کیا جاتا ہے. یہ پوری تاریخ بھی جس طرح سنائی جاتی ہے وہ اسی طرح نہیں ہے. جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، مثلا تاریخ طبری اور دوسری کتابیں، اور دوسری طرف اپنے مقررین کو سنیں، شیعہ ذاکرین اور سنی مقررین کو، تو آپ کو بالکل دو الگ الگ تصویریں ملیں گی. جب آپ مقررین کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین نکلتے ہیں، آپ کو روکا جاتا ہے، بڑے بڑے صحابہ روکتے ہیں، آپ کے بھائی روکتے ہیں، سب چچا روکتے ہیں، سب لوگ روکتے ہیں، لیکن آپ سننے کو تیار نہیں، اور بالآخر آپ میدان کربلا پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بالآخر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں کوفہ پہنچنے سے پہلے کہ اب میری جیت کا کوئی امکان باقی نہیں. ایک طرف یزید کے ساتھ بڑی فوج، دوسری طرف اہل کوفہ کی غداری اور ٹریچری، تیسری طرف مسلم بن عقیل کا یزید بن معاویہ کے گورنر کے ذریعہ دردناک انداز میں قتل کر دینا. ان تمام چیزوں کو جب حضرت حسین کو خبر ملی تو آپ بالکل خاموش ہو گئے، اور انہوں نے سوچ لیا کہ اب مسئلہ اس رخ پر نہیں جا سکتا جس رخ پر میں لے جانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے تاریخی ریکارڈ کے مطابق یزید بن معاویہ کی فوج کے سامنے 3 پروپوزلز دے دیا. ایک پروپوزل یہ تھا کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے دو، میں وہاں چلا جاؤں گا، اور وہاں جا کر میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے قتل ہو جاؤں گا. یا پھر مجھے مکہ جانے دو، میں عبادت اور ریاضت میں لگ کر اپنی زندگی لگاؤں گا. یا پھر مجھے یزید کی طرف لے چلو تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر موقع پر ہر گروپ میں کچھ کمینی خصلت کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ 2 فرد کے درمیان جھگڑا ہو، 2 پڑوسی کے درمیان جھگڑا فساد ہو جائے، 2 محلے کے درمیان فساد ہو، 2 قوموں کے درمیان جھگڑا ہو، تاکہ وہ لطف لیں، اپنے اغراض و مقاصد اور انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں. اس وقت بھی موجود تھے لوگ. عبداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس تک بھی یہ بات پہنچی تو وہ بھی بہت خوش ہوا. لیکن اس کا جو ایڈوائزر تھا مشیر شمر دل جوشن، یہ کمینی خصلت کا آدمی تھا. اس نے کان میں یہ بات پھونک دی کہ دیکھو، حسین کے اس مسئلے کو ختم کرنے کا موقع اس سے بہتر نہیں ملے گا، یہی موقع، اس کو ختم کر دو. اس نے بہکایا. بالآخر وہ جنگ ہوئی، جس لڑائی کو آپ واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں. حضرت حسین کے ساتھ ایسا کہا جاتا ہے کہ 72 لوگ تھے، اور پھر حضرت حسین نے نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. ایک ایک کر آپ کے تمام لوگ قتل کر دیے گئے. بالآخر صرف آپ بچے. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ تمام جھگڑے اور نزاع اپنی طرف، لیکن تاریخی ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان نواسۂ رسول کا احترام اب بھی باقی تھا. واقعہ کربلا میں جنگ سے پہلے جب نماز ہوتی تھی تو امامت خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کیا کرتے تھے. لہذا جب جنگ ہوئی تو جنگ میں موجود ہر فوجی آپ کو طرح دے کر نکل جاتا تھا. بالآخر وہی شخص سمر دل جوشن اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس بہادر شخص پر حملہ کر آخری طور سے آپ کا کام تمام کر دیتا ہے. اور اسلامی تاریخ میں وہ بھدا واقعہ رقم ہو جاتا. مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بھدا داغ ہے کہ رسول کے بعد نواسۂ رسول کی حفاظت نہیں ہو سکی. یہ اتنا بھدا داغ ہے کہ اب مسلمان کچھ بھی کر لیں یہ داغ دھویا نہیں جا سکتا ہے. یہ تو داغ لگ گیا. یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو خود مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، کسی دوسرے نے کچھ نہیں کیا. یہ جتنا واقعہ میں شروع سے ابھی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ مسلمانوں کے درمیان ہوا. اور اب دوبارہ وہاں پہنچی ان 2 باتوں کے درمیان کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کر دی تھی 2 باتیں بہت ہی شدت کے ساتھ. اور پوری مسلمانوں کی تاریخ کو آپ پڑھ جائیے، آج بھی مسلمان جو پچھلے 200 سال اور 300 سال سے پوری دنیا میں جو ڈسٹرب ہے اس کی وجہ وہی سیاسی نزاع ہے. ہر مقام پر ہر جگہ سیاسی جھگڑا شروع کر دینا، سیاسی ٹکراؤ شروع کر دینا، کہیں حکومت الہیہ کے نام پر، کہیں باطل حکومت کے خلاف. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 200-300 سال سے مسلمان سیاسی انتشار میں پڑے ہوئے ہیں. آج کی تاریخ تک، آج جب کہ میں یہاں کھڑا ہوں، مسلمانوں کو امن و سکون کے 20-30 سال آج تک حاصل نہیں ہوئے تاکہ مسلمان اپنا داخلی تعمیر و ترقی کا کام کر سکیں. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی، 2 تنبیہ میں نے اپنے خطبے اور تقریر کے آغاز میں بتائی. پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ دیکھو، میرے بعد لا ترجعوا بعدی کفار، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا. کس بات کے لیے کافر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کلمہ نہ پڑھنا یہی صرف کفر ہے. کفر کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے.
پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ دیکھو تم کبھی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے مت ہو جانا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم کفار و مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے۔ دوسری بڑی تعلیم جو پیغمبر اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو میرے بعد سیاست اور پولیٹکس میں فتنہ پیدا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو اس فتنے سے پوری طرح بچا لینا۔ کتابوں کو پڑھیے، علماء کو چاہیے، جو مدرسے کے فارغین ہیں انہیں چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں جو فتنے کے ابواب میں یہ احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور عوام الناس کو یہ جا کر بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح امت کو پولیٹیکل کنٹروورسی سے روک دیا تھا۔ 2-3 احادیث بس غور فرمائیے، 2-4 منٹ زیادہ لگے گا، سن لیجئے، محرم کا مہینہ ہے، برکت ہی ملے گی، کچھ سیکھ لیں گے ہم لوگ۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد فتنہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بعد فتنہ ہوگا، تمہارے درمیان ایسے رولر کھڑے ہوں گے جو دیکھنے میں انسان لگیں گے لیکن ان کے اندر جو دل ہوگا وہ شیطان جیسا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم ان دلوں کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو، خواہ تمہاری پیٹھ پر مارا جائے، تمہارے مال و دولت کو چھینا جائے، تب بھی سنو اور اطاعت کرو۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تمہارے بعد فتنہ کھڑا ہوگا، ایسے رولر کھڑے ہوں گے جو ناانصافیاں کریں گے، تمہارے ساتھ تمہارے اغراض کو پورا نہیں کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ بہت ہی اہم ترین سبق پیغمبر اسلام نے دیا اس جملے پر۔ پیغمبر کے اس جملے کو غور کیجئے، پیغمبر نے کہا، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان کا حق ہے تمہارے اوپر تم انہیں ادا کرو گے، یعنی جو رولرز کا، حکومت کا جو حق تمہارے اوپر ہے تم اسے ادا کرو گے، اور اپنے حق کو اللہ سے مانگو گے، اپنے حقوق کو اللہ سے مانگو گے، اور تمہارے اوپر جو حق ہے حکومت کا، ریاست کا، وہ تم ادا کرو گے۔ دوسری روایت ہے حضرت موسیٰ کی، وہ کہتے ہیں کہ فتنے سے ڈرایا گیا، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ پیغمبر اسلام نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں اپنے تیر کو توڑ ڈالو، دانت کو کاٹ ڈالو، تلوار کو بھوتر کر لو اور گھر میں بیٹھ رہو، اور اگر گھر میں گھس کر بھی کوئی تمہیں مارنے کے لیے اتاولا ہو جائے، مارنے لگے، قتل کے لیے آمادہ ہو جائے، تو لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ تم 2 بھائیوں میں سے، آدم کی 2 اولادوں میں سے وہ اولاد ہو جانا، یعنی مر جانا، لیکن اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے تلوار نہ اٹھانا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پیغمبر اسلام کی جو یہ سیاسی تعلیم ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بزدل بنانے کی تعلیم نہیں۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے 1400 سال کی، آپ ماڈرن ہسٹری پڑھیے، جب کبھی بھی رولر کے خلاف کوئی انتشار اور بغاوت ہوتی ہے تو سماج پورا کا پورا برباد ہونے لگتا ہے۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجیے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے اپنی بصیرت سے امت کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم سیاسی نظام میں مت پڑھنا، بلکہ اپنی قوت کو اپنی داخلی ترقی، اپنی انٹرنل ڈیولپمنٹ پر لگانا، اور دعوت و شہادت کی ذمہ داری ادا کرنا۔ یہ دعوت و شہادت کی ذمہ داری بھی تمہیں دوبارہ وہیں پہنچا دے گی جہاں تم نزاع اور کنٹروورسی کے ذریعہ پہنچنا چاہتے ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر سیاست اور سسٹم میں جب بگاڑ ہو تو پھر ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سیاست میں اور سسٹم میں بگاڑ کی اصلاح آپ کا کام نہیں، اور وہ اصلاح ہوگی کیسے؟ پیغمبر نے کیا تعلیم دی وہ یہ ہے، آپ سوچئے کہ یہ رولر کہاں سے اٹھ کر وہاں پہنچتے ہیں؟ آپ ہی لوگوں کے درمیان کوئی رولر ہو جاتا ہے۔ کون سب جانتا ہے کہ کل کو یہی کوئی نوجوان MP بن جائے، کل کو یہی کا کوئی نوجوان MLA بن جائے، یہیں پہ موجود کوئی آدمی کہیں اور اوپر چلا جائے، یعنی سیاست میں آگے بڑھ جائے؟ کون جانتا ہے؟ تو یہ سیاسی لوگ عوام ہی کے درمیان سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ تو تم عوام کے درمیان اصلاح کا کام کرو، عوام کے درمیان کام کرو، ان کے مزاج کو سدھارو، ان کی سوچ کو سدھارو۔ جب یہاں سدھار اور اصلاح ہو جائے گی تو پھر بالآخر حکومت اور سسٹم میں بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یہی ہے محرم کا سبق کہ ہر حال میں اپنے آپ کو سیاسی نزاع سے بچانا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو پولیٹیکل موومنٹ سے دور رکھیے۔ مسلمانوں کی آگے کی ترقی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پولیٹیکل کنفرنٹیشن اور سیاسی نزاع سے پوری طرح دور کر لیں، اور صرف 2 کام میں، بنیادی طور سے 2 کام میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں، اپنے علاقے میں گھومیے اور تعلیم کے گراف کو دیکھیے کتنا زیادہ نیچے گر چکا ہے، تعلیم یافتہ بنائیے۔ اور تعلیم یافتہ بنانے میں اپنے آپ ایک چیز شامل ہے کہ اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم پھیلائیے، اپنے اخلاق کو دیکھیے۔ مسلمان کیسے ایک دوسرے کو مارنے اور کھانے کے لیے دوڑے پڑے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لکتا چھپتا پھر رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ کر رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے جھوٹی افواہیں پھیلا رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلم پڑوسی کے قریب میں رہ کر چین سکون سے نہیں رہ پا رہا ہے۔
یہ ہمارا اخلاق، تو تعلیم اور اخلاق کو سدھارنا، اور دوسری چیز ہے دعوت اور شہادت کی ذمہ داری، یعنی غیر مسلم اقوام میں خدا کا پیغام پہنچانا، یہ امت کا نصب العین ہے۔ اگر مسلمان دعوت اور شہادت کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ سپر پاور ہی کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال نہیں ہوگی، اور آپ کا ہر پاور لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ چکناچور کر دے گا اور چھین لے گا۔ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں عثمانی سلطنت، عثمانی خلافت، اور آج ہم روڈ پر موجود ہیں۔ بہت دن پہلے کی بات نہیں ہے، 70-80 سال پہلے پوری دنیا میں عثمانی خلافت کا راج تھا۔ آج پوری دنیا میں امریکہ اور رشیا جیسی کنٹریز کا راج ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ چٹکی میں سب کچھ پلٹ کر رکھ دے گا۔ مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، مسلمان قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محرم کے واقعے اور 10 محرم کے واقعے سے ہمیں صحیح سبق لینے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔